الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا نسأل الله ربنا أن يجعلنا من أمته ورسوله ورسوله ويتبع رضوانه ويجتنب سخطه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أحلام وما لهم بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذين لا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق وافتنا في سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون قال تزرعون 7 سنين دابا فما حصدتم فذروه في سنبله إلا قليلا مما تأكلون ثم يأتي من بعد ذلك 7 شداد يأكل ما قدمتم له إلا قليلا ما قدمتم له إلا قليلا مما تحسنون ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يحصنون وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن أسأس الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لا أخون بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. یہ سورہ یوسف کی آیت 43 سے 52 تک ہے. اس کا ترجمہ یہ ہے اور بادشاہ نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں 60 موٹی تازی گایوں کو کہ وہ کھا رہی ہے ان کو 7 دبلی گائے اور 7 سرسبز بالیوں کو کہ وہ کھا رہی ہے ان کو خشک 7 بالیاں. اے درباریوں تم لوگ مجھے بتاؤ اس کی تعبیر اگر تم میں سے تعبیر جاننے والے ہیں. وہ لوگ کہنے لگے کہ یہ تو پریشان کن خیالات ہیں اور ہم خوابوں کی تعبیر کا کوئی علم بھی نہیں رکھتے. یا ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو خوابوں کی تعبیر بتا سکے. کہا ان میں سے اس شخص نے جو دونوں میں سے نجات پایا تھا اور یاد آیا اس کو کافی مدت کے بعد کہ میں بتاؤں گا تم کو اس کی تعبیر تم لوگ اس کو جانے دو. اے سراپا صدق الجسم یوسف تو ہم کو بتلا 7 موٹی تازی گایوں کے بارے میں کہ ان کو کھا رہی ہے 7 دبلی گائے اور 7 سرسبز بالیوں کے بارے میں کہ ان کو کھا رہی ہے. اس کے علاوہ 7 خشک ہیں تاکہ میں لوگوں کے پاس واپس جا کر کے ان کو بتلاؤں اور وہ لوگ جان جائے. کہا یوسف علیہ السلام نے کہ تم لوگ
غلہ بو کے 7 سال لگاتار، پھر تم جو بھی فصل کاٹو اس کو رہنے دینا اس کی بالیوں میں سوائے اتنے جس کو تم کھاؤ، پھر اس کے بعد آئیں گے 7 سال سخت کاٹ کے کہ وہ کھا لیں گے جو کچھ کے تم اگلا چھوڑ چکے ہو، مگر ان میں سے تھوڑا جس کو تم بچا کر رہو گے، پھر آئیں گے اس کے بعد 1 سال کہ جس کے اندر بارش ہوگی لوگوں پر اور اس میں وہ شیرہ بھی نچوڑیں گے۔ اور کہا بادشاہ نے کہ لے آؤ اس کو میرے پاس، بس جب قاصد گیا ان کے پاس بلانے کے لیے تو یوسف نے کہا کہ تم اپنے آقا کے پاس واپس لوٹ جاؤ، پوچھو ان عورتوں کا کیا ہوا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے، یقیناً میرا پروردگار ان لوگوں کے فریب کو بہت اچھی طرح جانتا ہے۔ کہا کہ تمہارا کیا قصہ ہے جب کہ تم لوگوں نے یوسف کو اپنی انتظار کے لیے پھسلایا تھا، وہ لوگ وہ کہنے لگی کہ اللہ کی پناہ ہم نے اس میں کوئی بھی برائی نہیں دیکھی۔ کہا عزیز کی بیوی نے کہ اب بات بالکل صاف ظاہر ہو گئی، میں نے ہی پھسلایا تھا اپنے جی کے لیے، یقیناً یوسف سچوں میں سے ہے۔ یوسف نے فرمایا کہ اس وجہ سے کہ میں نے خیانت نہیں کی پوشیدگی میں اپنے آقا کی، اور یقیناً اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے دھوکہ دینے والوں کو ہدایت نہیں کرتا۔ یہ یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کا حصہ ہے کہ جب 2 قیدی ان کو یوسف علیہ السلام نے ان میں سے ایک کو خوشخبری دی تھی کہ وہ دوبارہ اپنے آقا کی خدمت کرے گا اور اس کو شراب پلائے گا جیسا کو پہلے پلاتا، اور ان میں سے جو دوسرا ہوگا وہ ناچلائی روٹی پکانے والا، وہ سولی پر زہر دینے کے انتظام میں چڑھا دیا جائے گا۔ تو جو جس کے بچنے کی امید تھی اس کو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب تم اپنے آقا کے پاس بادشاہ کے پاس جانا تو میری یاد دلانا اس کو۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اگرچہ انبیاء کرام علیہ السلام اللہ کے سب سے زیادہ مقرب بندے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی اسباب کے استعمال سے خالی نہیں ہوتے۔ دنیا کے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو اسباب سے جوڑ دیا ہے، اس لیے اس سے سبق ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ناکردہ گناہ کی وجہ سے قید کے اندر ہو، یا یہ کہ کوئی ایسی آفت اور مصیبت اس پر ہو رہی ہو کہ اگر وہ کسی کے ذریعے سے سفارش کروائے گا یا حقیقت حال جاننے کے لیے کسی کو درمیان میں ڈالے گا جس کو ہم لوگ ثالث کہتے ہیں، تو یہ عین جو ہے شریعت کے مطابق ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے۔ ہم مثال کے طور پر کوئی شخص مجرم نہیں ہے اور وہ اس خیال سے قید خانے کے اندر بیٹھا ہے کہ میں تو مجرم نہیں ہوں، بس خود ہی بادشاہ انصاف کرے گا یا حاکم انصاف کریں گے تو میں نکل جاؤں گا، تو ہو سکتا ہے کہ بادشاہ کو حقیقت حال کی خبر نہ ہو، جیسا کہ یہاں بھی تھا کہ بادشاہ حقیقت کو جانتا نہیں تھا کہ کون قید خانے میں ہے اور انہوں نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا ہے۔ تو خیر سبب کے طور پر اس آدمی کو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا رکھا تھا، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے اور یہ بھی ایک جو ہے گویا کہ اللہ کی طرف سے اللہ کا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی مدد اپنی خزانے غیب سے فرماتا ہے۔ تو اب وہ قیدی گیا اور قیدی جا کر بھول گیا، اس کو یاد ہی نہیں آیا، تو یہ یاد نہ آنا یہ بھی اللہ ہی کی طرف سے، ورنہ اس قیدی کا احسان حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر رہتا کہ یہ اس نے جا کر کے کہا تو بادشاہ نے توجہ دی، اللہ تعالیٰ نے واقعے کو سبب بنا دیا حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا۔ چنانچہ بادشاہ نے خواب دیکھا، یوسف علیہ السلام کو جو خاص چیز دی گئی تھی جو معجزے کے طور پر، اس میں یہ بھی تھا کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے اور وہ سچا ہو جاتا تھا۔ تو چنانچہ اس دور پہ جو بادشاہ تھا اس نے خواب دیکھا
کہ 7 پتلی پتلی گائے ہیں اور 7 موٹی تازی گائے ہیں. گائے سے مراد یہاں پر بیل ہے. مقررہ عربی زبان کے اندر گائے کو بھی کہتے ہیں، بیل کو بھی کہتے ہیں. اور بیل اس وجہ سے ہے کہ یہاں پر بیلوں کا تذکرہ ہے کھانے کا، اور کھیتی کا بھی تذکرہ ہے. اور کھیتی کے اندر عام طور پر گائے استعمال نہیں ہوتی، بیل استعمال ہوتے ہیں. تو دیکھا اس نے بادشاہ نے کہ بیل ہے موٹے تازے، ان موٹے تازے بیلوں کو دبلے بیل کھا رہے ہیں. عقل کے خلاف تھا، اس لیے ذہن کے اندر اس کو تشویش ہوئی. ایک بار پیچھے جس وقت سورج شروع ہوئی اس وقت بتایا گیا کہ خواب کی 3 قسمیں. پہلی قسم تو ہے رویا صادقہ، سچے خواب. سچے خواب کی علامت یہ ہوتی ہے کہ ان کی جو تعبیر ہوتی ہے وہ روز روشن کی طرح آیا ہوتی ہے. بعض مرتبہ خواب دیکھنے والا دیکھتا ہے اور اس کا خواب جو ہے سچا ہو جاتا ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میں ایسا کر رہا ہوں، پھر اس کو یاد آتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا تھا. اور اس کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ رویا صادقہ جو سچے خوابات ہوتے ہیں وہ ذہن میں دل دماغ میں جم جاتے ہیں. معلوم ہوا ہوتا ہے کہ یہ تعبیر جو ہوتا ہے. دوسری قسم شیطان کی طرف سے وساوس کے طور پر ڈرانے کے لیے خواب دکھائے جاتے ہیں. اس کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ ڈرانے کے لیے، دھمکانے کے لیے اور خوف کے اور گھبراہٹ کے خواب ہوتے ہیں. اس کی طرف بھی عام طور پر انسان کی توجہ جاتی ہے، لیکن خواب سے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے. اس کی تعبیر اگر کچھ بھی دے تو نقصان. اس لیے برے خواب اگر کوئی دیکھے تو اس کا علاج ہے کہ وہ کسی سے بیان نہ کرے، اور اگر وہ زیادہ پریشان کرتے ہیں تو کسی اپنے خیرخواہ سے بیان کرے، تاکہ کوئی بدخواہ ہے تو غلط تعبیر نہ دیتے اس کی. اور اس کے بعد خواب سے شر سے بچنے کے لیے دعا ہے یہ فوراً پڑھ لے تو اس شر سے محفوظ ہو جاتا ہے اور کچھ صدقہ بھی کرتے ہیں. اور ہمارے رواج یہ ہے کہ کوئی برا خواب دیکھتا ہے تو وہ سب کو بتاتا ہے. یار میں ایسا ڈراؤنا خواب ڈر گیا ہوں خواب میں، تو پہلے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ خواب ہے، خواب میں کون کس کو نقصان پہنچا سکتا ہے. شیطان سے تو خیالات ڈال سکتا ہے، شیطان کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں. شیطان کو اللہ تعالیٰ نے خیالات ڈرانے کی طاقت دی ہے، وسوسے کی طاقت دی ہے. اور ظاہر بات ہے کوئی کسی کو کہتے ہیں کہ اس کو جن لگ کے اٹھا کر پٹک دیتا ہے تو شیطان نہیں پٹکتا، شیطان کو طاقت نہیں. ہاں جنات ہوتے ہیں، جنات جو خبیث قسم کے ہوتے ہیں وہ لوگ انسانوں کی دشمنی کو ان کو نقصان پہنچاتے ہیں. تو بہرحال تصویر شیطانی ایسے خوابوں کو کہتے ہیں جس میں شیطان بناتا ہے، اور اس کی علامت یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر صرف ڈر، خوف اور بری باتیں دل میں آئے، اللہ اس کے رسول کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے بری باتیں دل میں سب باتیں. اور تیسرا خواب جو ہوتا ہے اضغاث احلام، جس کو یہاں بیان کیا ہے، تو یہ خواب اضغاث احلام مطلب پراگندہ خیالات. دن بھر کوئی کام کر رہا ہے، جو کام اپنے آپ کو دن بھر جس کام میں لگا رہتا ہے خواب میں بھی دیکھتا ہے کہ وہ وہی کر رہا ہے. میں اس وقت تو بتلایا تھا رمضان میں عام طور پر حافظ کو قرآن پڑھنے کا خواب دیکھتے ہیں، اس لیے کہ دن بھر ان کا کام ہی ہے. ہم میں سے بھی جو کام کرتا ہے دن بھر کسی کام کے اندر مشغول ہے تو خواب میں بھی وہی سب آئے گا، یا کوئی ٹینشن کی بات ہو گئی ہے تو خواب میں بھی وہی سب آئے گا. لوگ لے کر پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی علامت یہ کہ وہ دماغ میں جمتا نہیں، اچھی طرح یاد بھی نہیں رہتا ہے. اور سچے خواب کی علامت ہے کہ وہ اچھی طرح یاد رہتا ہے. تو یہ 3 قسم کے خواب ہیں. چونکہ یہاں پراگندہ خیالات بس ایسے ہی خیالات آتے رہتے، اس کا تذکرہ اس نے ان تینوں کو بتا دیا. تو جب درباریوں کو اس نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ موٹی تازی گایوں کو، موٹے تازے بیلوں کو دبلے بیل کھا رہے ہیں، اور 7 بالیاں میں نے دیکھی. ہمارا جس کے اندر رہتا ہے بالی ہوتی ہے نا، اس کی 7 بالیاں گیہوں کی عام طور پر اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں. جو بالیاں تھیں وہ تر و تازہ تھی، وہ تر و تازہ بالی رہتی تو ہری رہتی ہے، اور 7 بالیاں خشک تھی. تو یہ
ایک عجیب بات تھی بادشاہ کے دماغ میں جم گئی کہ موٹے تازے بیل اگر دبلے بیلوں کو کھائے تو سمجھ میں آتا ہے، موٹی تازی گائے دبلی گایوں کو کھائے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن دبلی گائے دبلے بیل موٹے تازے بیل یا موٹے تازی گایوں کو کیسے کھا سکتے؟ تو چونکہ خواب سچا تھا اس لیے دل دماغ میں جم گیا۔ اس نے درباریوں کو کہا کہ تم لوگ خواب کی تعبیر بتلاؤ۔ تو کسی کام سے پیچھا چھڑانے کے لیے لوگ کیا ہے مختلف باتیں بنا دیتے ہیں، تو درباریوں میں سے پہلے تو بات بنانی ان لوگوں نے، انہوں نے کہا کہ یہ سب ایسے ہی بس وہ دل میں خیال آ گیا اخلاص واقعہ میں نے بتایا تیسرے درجے کا تھا، کچھ بھی دل میں خیال آتے رہتا ہے، اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ اور پھر حقیقت بیان کی ہم لوگ تو خوابوں کی تعبیر کا علم رکھتے ہی نہیں، اپنے قصور کا اعتراف کر لیا۔ لیکن ان درباریوں کے اندر اس بادشاہ کا جو ساتھی تھا وہ موجود تھا۔ جیسے ہی بادشاہ نے خواب بیان کیا، خواب کی تعبیر پوچھی، تو اس کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ تو اس نے جو ہے وقال الذی نجا منہما، ان دونوں میں سے جو نجات پانے والا تھا ساتھی جو تھا اس کو وذکر بعد امۃ، بہت مدت کے بعد یہ بات یاد آ گئی۔ تو اس نے کہا کہ میں تم لوگوں کو خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ میں جس جیل میں تھا اس جیل میں مجھے جانے دیا جائے، میں اس ایک آدمی ان سے پوچھ کر آ کر تم لوگوں کو بتاؤں گا، اس کو چھوڑو، مجھ کو جانے دو۔ بادشاہ سے اجازت لے کر وہ اس جیل میں گیا۔ اب یہ بیچ میں کیا ہوا اس سے تو یہاں بیان نہیں کیا گیا، لیکن جاتے ہی اس نے ملاقات کی حضرت یوسف علیہ السلام سے، اور یوسف ایھا الصدیق، حضرت یوسف علیہ السلام کو جس انداز سے اس نے مخاطب کیا تھا، اتنا بہترین انداز کا قرآن میں اس کو ذکر کیا گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبیاں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو اس نے کہا کہ یوسف ایھا الصدیق، اے یوسف اے صدق مجسم۔ صدیق کہا جاتا ہے ایسا شخص جس کا قول اور فعل ظاہر اور باطن یکساں ہو۔ صدیق اصل میں اس کا مطلب تصدیق کرنے والا، تو تصدیق ایک تو زبان سے ہوتی ہے، ایک دل سے ہوتی ہے، اور ایک تصدیق اعضاء سے ہوتی ہے۔ جیسے صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جس کا درجہ انبیاء کے بعد ہوتا ہے، اور انبیاء کے بعد مومنین کے اندر سب سے بڑا درجہ صدیق کا ہوتا ہے۔ تو اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ کلمہ ایمان اس کی زبان پر بھی ہوتا ہے، کلمہ ایمان کی تصدیق خالص اس کے دل کے اندر جمی بھی ہوتی ہے، ایمان کا نور اس کے دل میں ہوتا ہے، اور اس کے بدن سے بھی کلمہ کی تصدیق جو زبان سے اور دل سے کرتا ہے، اس کے بدن سے لوگوں کے سامنے ظاہر ہوتی ہے کہ اس کا عمل اس کے دل کی کیفیت اور اس کی زبان کے بول کے خلاف نہیں۔ ایسا شخص جب ایسے درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کا دل، اس کی زبان اور اس کا عمل یکساں ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کو شریعت میں صدیق کہتے ہیں۔ ہر نبی صدیق ہوتا ہے، اور لیکن ہر صدیق کا نبی ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو یہاں پر یوسف ایھا صدیق کیوں یہ کہا گیا؟ اس لیے کہ ان کا تجربہ ہو چکا تھا قیدیوں کا کہ یہ جو بات کہتے ہیں سچی ہو جاتی ہے، اور یہ اللہ کے بڑے نیک بندے ہیں۔ تو اس نے مخاطب کیا کہ یوسف ایھا صدیق، اے یوسف اے صدق مجسم، افدینا فی سبع بقرات، مسئلہ بتا کر کے کہ 7 دبلی گائے یا 7 دبلی بیل ہے جو 7 موٹے بیل یا موٹی گایوں کو کھا رہے ہیں، اور 7 بالیاں سرسبز ہیں اور 7 بالیاں خشک ہیں۔ تو یہ بادشاہ نے خواب دیکھا ہے، تو آپ اس کی تعبیر اس کو بتلائیں گے۔ یہ تعبیر جب آپ اس کو بتلائیں گے لعلی یواقب الناس، تاکہ میں جب لوگوں کے پاس لوٹ کر جاؤں گا تو لوگوں کو خواب کی تعبیر بتلاؤں۔ تو مجھے بادشاہ نے بھیجا ہے لوگوں کو بتلانے کے لیے، اس لیے آپ بتائیے تعبیر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، صدیق بھی تھے، تو چنانچہ آپ کو یاد آیا کہ میں نے تو اس کو اتنے سال پہلے کہا تھا، یہاں مفسرین نے 7 سال لکھا، وہاں نے 3 سال لکھا۔ تو اگر ہم 3 سال مان لیں تو 3 سال ہو گیا، اس دوران وہ آیا بھی نہیں، اس نے کچھ کہا بھی نہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام اس پر غصہ ہوتے، کیا بات ہے، میں نے تجھے کہا تھا
اور چونکہ ایک قسم کا احسان تھا نا، حضرت یوسف علیہ السلام نے پہلے اس کو بتا دیا تھا پچھلے خواب کے بارے میں، لیکن حضرت یوسف اس پر غصہ وغیرہ نہیں ہوئے اور اس کو کہا کہ دیکھو یہ تعبیر ہے تزرعون سبع سنین دابا کہ 7 سال تک اس سلطنت مصر کے اندر بہت زیادہ سرسبزی شادابی رہے گی، یہاں تک کہ خوب غلہ و اناج پیدا ہوگا۔ یوسف علیہ السلام نے تعبیر جو لی تھی وہ علم تعبیر کی ایک شق ہے، علم تعبیر کا ایک حصہ ہے کہ موسم کو دیکھ کر یا خواب میں جن لوگوں کو دیکھا جائے، جس چیز کو دیکھا جائے اس کو ابواب الامثال کہتے ہیں، اس کو سامنے رکھ کر تعبیر کی جاتی ہے۔ اور عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جو کھیتی ہوتی ہے، کھیتی کے اندر اب آج کل ٹریکٹر ایجاد ہوتے ہیں، وہ زمانہ تو بیل کا تھا، تو ہل جو جوتا جاتا ہے کھیتی کے اندر جو موٹے کاسے بیل استعمال ہوتے ہیں، یا ہو سکتا ہے یہاں پر الگ الگ سے گائے نے الگ الگ سب کے خیالات ہیں، تو گائے بیل اور بہت سارے علاقوں میں دیکھا ہوگا کہ بھینس وغیرہ بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ جو جانور جو بقرہ تھا، گائے ہو بیل ہو بھینس ہو بھینسا ہو، انہی کی جنس سے کچھ نہ کچھ تھا وہ، تو جو موٹے تازے ہوتے ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں۔ اور موٹے تازے ہونے کی علامت یہ ہے کہ بیل وغیرہ جتنے موٹے تازے ہوں گے ہل اتنی بہترین طریقے سے چلے گا اور اسی طرح اس کے اندر معاونت بھی ہوگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے مدد لی اور اس کو سامنے رکھ کر کے یہ تعبیر دی کہ یہ جو 7 موٹی تازی گائیں ہیں یہ دراصل یہ سال ہے، 7 سال ہے، اور بالیاں جو 7 ہیں سرسبز و شاداب، اس سے مراد کھیتی کی پیداوار ہے۔ تو پہلے 7 سال تم لوگ جو ہے بہت زیادہ کھیتی کرو گے، اناج بو گے، پھر اناج کاٹو گے، اسی طرح اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جو دبلی گائے ہیں، وہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ یہ دبلی گائے ہونا اس بات کی علامت ہے کہ جب 7 سالی ہو جاتی ہے تو جہاں انسانوں کو اناج نہیں ملتا وہیں جانوروں کو چارہ بھی نہیں ملتا، جس کی وجہ سے جانور دبلے ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے آپ نے مدد لیتے ہوئے تعبیر دی کہ یہ مراد اس سے ایسے 7 سال ہے جو 7 سالی کے ہوں گے، جس میں اناج اور غلہ پیدا نہیں ہوگا، اور 7 خشک وادیاں بھی اسی طرح اشارہ کرتی ہیں۔ چنانچہ آپ نے تعبیر دی کہ اس علاقے کے اندر 7 سال سرسبزی اور شادابی کے اور خوب غلہ اور اناج پیدا ہونے کے آئیں گے، اور اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے کہ وہ بہت زیادہ خشک سالی کے ہوں گے، قحط کے ہوں گے۔ تو پھر اس سلسلے کے اندر آپ نے خواب کی تعبیر تو بتلا دی، لیکن تعبیر کے ساتھ ساتھ اس کی اپنے طور پر اس کے بارے میں بتلایا بھی کہ تم کو کرنا کیا ہے۔ یہ نبی ہونے کی نشانی ہے۔ اگر صرف آپ تعبیر پہلے میں رکھتے تو بتا دیتے کہ اس سے مراد 7 سال ہے، ایسے جو سرسبز و شاداب اور دوسرے 7 سال جو خشک سالی والے، لیکن چونکہ آپ نبی تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور تھے تو آپ نے اس کی ترکیب بھی بتلائی۔ اچھا، آپ نے یہ بھی بتلایا گیا ہے کہ یہ 7 سال جو خشک سالی کے رہیں گے، اس کے بعد 1 سال پھر بہت بارش ہوگی، بہت اللہ بنا لگے گا۔ اس سے مفسرین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہوئے بات بھی نکالی ہے کہ اگر کسی قوم پر کسی علاقے پر لگاتار 7 سال تک خشک سالی رہے تو اللہ کی ذات سے یقین اور امید ہے کہ 8واں سال خشک سالی کا نہیں رہتا، 8ویں سال ضرور اللہ کی طرف سے بارش ہوتی ہے۔ تو بہرحال وہ انہوں نے کہا کہ دیکھو آپ بادشاہ کو جا کر کے ایسا کہنا کہ 7 سال جو بہت زیادہ سبزی اور شادابی کے آئیں گے تو تم جو غلہ و اناج اگاؤ گے اور کھیتی میں سے جو کاٹو گے تو تم لوگ کاٹنے کے بعد اس کو اس کی بالیوں میں ہی رہنے دینا، اس کی بالیوں میں رہنے دینا، بالیوں سے نکالنا مت۔ اور یہ ترتیب بھی بتلا دی کہ بالی میں جب تک اناج رہے گے اس کو پھول وغیرہ نہیں لگتا، وہ خراب نہیں ہوتے، خشک ہو جاتے ہیں، خراب نہیں ہوتے۔ الا قلیلا مما تاکلون، ہاں اتنا تم نکال لینا جس کو تمہارے کھانے کو کام آ سکے۔ تمہارا جو بجٹ ہے اس بجٹ کے حساب سے کیا کرنا، اناج اور غلہ نکال لینا، اور باقی جو 7 سال تک جو زائد رہے گا
جو ضائع رہے گا اس کو جو ہے تم لوگ اس کو محفوظ طریقے کے اوپر رکھ دینا، اور محفوظ کرنے کا طریقہ رہے گا کہ وہ باریوں میں ہی چھوڑ دینا۔ اس کے بعد جو 7 سال بعد کے آئیں گے وہ خشک سالی کے ہوں گے، تو سب شداد دنیا کل ما قدمتم لهم الا قليلا مما تحسنون۔ تو یہ جو 7 سال ہے تم اگلے 7 سال کے بچے ہوئے اناج اس میں استعمال کرو۔ اس 7 سال میں تو اناج کھیتوں میں پیدا نہیں ہوگا، لیکن تمہارے پاس جو ویئر ہاؤس کے اندر جو اناج رکھے ہوں گے وہ سب کیا کریں گے، تم کو کام آئیں گے۔ یہ خواب کی اشارہ ہے کہ دبلی گائے موٹی گائے کو جو کھا رہی ہے، دبلے بیل جو موٹے بیل کو کھا رہے ہیں، تو تم جو 7 سال جو اناج جمع کرو گے نا، وہ 7 سال خشک سالی میں اسی اناج کو کھاؤ گے۔ تو یہ جو گائے کھا رہی ہے نا، یہ جو تو وہ گائے اصل نہیں کھا رہی ہے، بلکہ تم اس اناج کو کھا رہے ہیں۔ یہ اشارہ ہے اس کی طرف۔ پھر اس کے بعد 1 سال ایسا رہے گا کہ جس میں یغاث الناس بہت زیادہ بارش ہوگی۔ بہرحال جا کر کے اس شخص نے ساتھی نے جا کر کے بیان کیا، بادشاہ بہت خوش ہوا، اس بات کا خوش ہوا کہ ایک تو تعبیر بھی مل گئی اور ایک آگاہی بھی ہو گئی اور تحقیق بھی معلوم ہو گئی۔ ان کو بادشاہ کو ایسا سمجھ میں آیا، بادشاہ تو بادشاہ ہوتا ہے، اس کو سمجھ میں آیا کہ قید کے اندر جو شخص ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، کہ جس نے تعبیر بیان کی اور مشورہ بھی دے دیا۔ چنانچہ اس نے اس کو کہا ساتھی کو کہ جاؤ میرے پاس اس شخص کو لے آؤ، یعنی اس کو آزاد کر دو۔ اب کوئی عام آدمی ہوتا تو فوراً جو ہے دوڑ بھاگ کر کے بادشاہ کی طرف چل دیتا کہ میری بادشاہ نے بلایا ہے، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے اور نبی کی حکمت میں کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک تقاضے میں تھا کہ اگر کسی شخص کے اوپر کوئی بہتان یا کوئی الزام لگایا جائے تو ایسی صورت کے اندر اس بہتان اور الزام کے ساتھ وہ پوری زندگی نہ گزارے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس بہتان اور الزام کو اپنے اوپر سے فروغ کرنے کی، ختم کرنے کی کوشش کرے اگر وہ واقعی بہتان اور الزام ہے تو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام نبی تھے، داعی تھے، اس لیے اس سے معلوم ہوتا ہے، نے فرماتے ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے خاص طور پر جو لوگ دین کا کام کرنے والے ہیں، اگر ان پر کوئی بہتان یا کوئی الزام لگایا جاتا ہے تو ان کو چاہیے، ان کے اوپر ضروری ہے، ذمہ داری ہے کہ اپنے اس بہتان کو ختم کرے، ورنہ اس بہتان کے ہوتے ہوئے دین کا کام نہیں کر سکتے۔ لوگ جو ہے ہو سکتا ہے اس دین کے کام میں اس بہتان کا حوالہ اور کھانا دیں گے۔ اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً ہی جیل سے واپس ہونے کا ارادہ نہیں کیا، چھوٹنے کے بارے میں نہیں کہا، بلکہ جب قاصد ان کے پاس آیا اور تو اس قاصد کو انہوں نے کہا کہ جاؤ بادشاہ کے پاس اور بادشاہ سے پوچھو کہ کیا وہ میرے حقیقت کے بارے میں جانتے ہیں کہ نہیں جانتے۔ اس کا ایک انداز آپ نے اختیار کیا کہ دیکھو کئی سال پہلے ایک واقعہ پیش آیا تھا اور اس واقعے کے اندر ایسا ہوا تھا کہ چند عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا تھا، تو ان عورتوں کی انگلیاں کاٹنے کا کیا قصہ وہ بادشاہ کو معلوم ہے یا نہیں ہے۔ اس سے بادشاہ کو یاد آ جائے گا، اگر بادشاہ کے علم میں میری شخصیت ہوگی تو وہ مجھ کو اچھی طرح جان جائیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان سے معلوم جب ہو جائے گا تو حقیقت حال کی خبر بھی ہو جائے گی۔ یہاں پر ایک نقطہ مفسرین نے بیان کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام انگلیاں کاٹنے والی جو عورتیں تھیں ان سے ان کو شکایت اور خطرہ نہیں تھا زیادہ، بلکہ خطرہ کس سے تھا؟ زلیخا سے تھا۔ تو زلیخا کا تذکرہ نہیں کیا انہوں نے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کی مالکہ تھی اور اس نے آپ کی پرورش کی تھی، آپ کو بہت اچھی طرح رکھا تھا۔ اس احسان کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے گناہ کو، اس کی غلطی کو چھپا لیا جائے۔ حضرت یہ احسان مند جو لوگ ہوتے ہیں نا، احسان مند شریف جو لوگ ہوتے ہیں وہ احسان مند ہوتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شرافت، خاندانی شرافت ہو، طبعی شرافت جس کے اندر ہو، تو وہ اپنے محسن کے احسان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ان کے احسان مند ہوا کرتے ہیں۔ اور جو لوگ محسن کے احسان کا شکریہ نہیں کرتے یا محسن کے احسان مند نہیں ہوتے، کھوٹی زبان سے شکریہ تو ادا کرنا درکنار، دل سے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا،
تو ایسے لوگ جو ہے رذیل ہوتے ہیں، ایسے لوگ اپنی طبعی طور پر خاندانی طور پر رذالت ان کے اندر ہوا کرتی ہے۔ تو چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ دنیا میں سب سے شریف شخص کون ہے، تو اس وقت اللہ کے رسول نے بھی فرمایا تھا کہ دنیا میں سب سے شریف جو ہے حضرت ابراہیم ہے، ان کے بیٹے اسحاق ہیں، ان کے بیٹے یعقوب ہیں، ان کے بیٹے یوسف۔ یہ شرافت کا تقاضا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان عورتوں کا تو تذکرہ کیا قصے کے اندر، لیکن اپنی والدین کا تذکرہ نہیں کیا۔ چاہتے تو اپنی دل کی بڑاس نکالتے اور کہتے کہ وہ اس کے بارے میں بتاؤ، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، یہ کیا، وہ کیا، کچھ بھی نہیں کہا اور آگے بھی نہیں کہا، رہا ہونے کے بعد بھی اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ چنانچہ جب قاسم اس کے پاس پہنچا اور کہا بادشاہ کو، تو بادشاہ نے ان عورتوں کو بلایا، ان عورتوں کو بلا کر کے پوچھا ما خطبکن اذا راوتن یوسف عن نفسہ، کیا قصہ ہے تم لوگوں کا، تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے جی کے لیے پھسلایا تھا، زنا کی طرف دعوت دی تھی، تو کیا حضرت یوسف علیہ السلام کی کوئی غلطی ہے اس میں؟ ان لوگوں نے کہا کہ ما علمنا علیہ یوسف، اللہ کی پناہ حضرت یوسف کے اندر تو ہم نے ذرہ برابر بھی برائی کو نہیں دیکھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا منشا اور مقصد یہ تھا کہ مجھ کو جو قید خانے میں ڈالا گیا ہے، جیل میں ڈالا گیا ہے، اس میں میں قصوروار ہوں یا قصوروار نہیں۔ تو ان عورتوں نے قصہ بیان کر دیا کہ بالکل قصوروار نہیں ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام نے تو زلیخا کا نام لیا نہیں تھا، لیکن زلیخا نے از خود حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت اور پاکیزگی بیان فرمائی۔ یہ براءت اور پاکیزگی بیان کرنا ہی اس کے لیے ہدایت کا سبب بن گیا۔ اور چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے زلیخا جو ہے وہ دل سے حضرت یوسف علیہ السلام کو چاہتی، اس کی نیت اور اس کا فعل برا تو ضرور تھا، تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو پھر بعد میں ہدایت دی، تو حضرت عزیز مصر کی بیوی زلیخا نے کہا کہ الآن حسن صدق، اب تو سچ بات ظاہر ہو گئی ہے۔ جب مصر کی عورتوں نے بیان کر دیا کہ اس طرح کا معاملہ تھا، تو اب ظاہر بات ہے اس کے لیے اقرار کرنے کے اندر کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ انہوں نے کہا کہ الآن حسن صدق، اب تو اب بات بالکل ظاہر ہو کر کے رہ گئی، انا راودته عن نفسه وانه لمن الصادقین، میں نے ہی اپنے جی کے لیے یوسف کو پھسلایا تھا، لیکن یہ سچوں میں سے رہا۔ مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنے پروردگار کا خیال رکھا اور اپنے میرے حق میں اور اللہ کے حق میں کوئی خیانت نہیں کی، اور یہ پاک باز رہا۔ اس سے حضرت یوسف علیہ السلام کی براءت بالکل ظاہر ہو گئی۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حدیث ہے ترمذی شریف کے اندر ہے، فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلنے کا حکم ملا تھا، تو حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے نہیں، میں ہوتا تو ان کی جگہ فوراً نکل جاتا۔ کیوں ایسا کہا آپ نے؟ ہر ایک کی الگ الگ چیز ہوا کرتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا اور مقصود یہ تھا کہ میں اپنے فرائض نبوت کی ادائیگی کے لیے فوراً وہاں سے نکل جاتا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی جو کیا تو شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر و بندی، آپ کی درد بندی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کا جب یہ ظاہر ہو گیا تو اب آپ نے اس کی وجہ بیان کی کہ میں فوراً جیل سے کیوں نہیں نکلا، لیا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں نے یہ سب تحقیق کا معاملہ جو بچا وہ اس وجہ سے کہ رب تخون بالغیب، میں نے غیب کے اندر پوشیدگی میں کوئی خیانت نہیں کی۔ یا اس کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ جو لوگ گواہی دے رہی ہیں عورتیں ہیں، یہ زلیخا جو گواہی دے رہی ہیں، یہ جو ہو سکتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی اس میں آ کر کے دے رہی ہو، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی پاکیزگی آپ کی براءت بالکل ظاہر ہو گئی۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور آپ نے ایک بہت ہی بہترین بات کہی جو قیامت تک کے انسانوں کے لیے ضابطہ ہو گیا، وہ یہ ہے کہ دیکھو لا يهدي كيد الخائنين، اگر میں خیانت کرنے والوں میں سے ہوتا تو اللہ تعالیٰ مجھے جیل سے رہا نہیں کرتا،
اور میری پاکیزگی اور میری برات لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی۔ اور چونکہ مصر کی عورتوں نے حضرت زلیخا نے جو ہے اس کے اندر قصوروار تھے وہ لوگ، انہوں نے خیانت کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی خیانت کو ظاہر کر دیا۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الظَّالِمِينَ، اور یہ بات مجھے یقینی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والے کے مکر کو زیادہ چلاتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک ضابطہ ہو گیا، اور اس کے اندر حق پرستوں کے لیے بڑی تسلی ہے کہ دیکھو پوری دنیا مل کر کے اگر مکر و فریب پر، سازش پر اور کسی شخص کے برا چاہنے پر اکٹھا ہو جائے اور کسی کو برا چاہنے پر یعنی اس کو برا ثابت بھی کر دے، بتا بھی دے، لیکن اگر وہ جھوٹے ہیں، وہ خائن ہیں، تو ان کی خیانت اور ان کا مکر بہت دن تک چلنے والا نہیں۔ یہ ایک ضابطہ ہے۔ جھوٹوں کی بات سدا، جس کو عالم نے کہا کہ جھوٹ کی ناؤ سدا چلتی نہیں، جھوٹ کی ناؤ سدا چلتی نہیں ہے، یہ اس کا خلاصہ ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الظَّالِمِينَ، اس میں دنیا کے حق پرست انسانوں کے لیے اور خاص طور پر مسلمانوں کے لیے، اور جیسا کہ میں نے پیچھے ہفتے میں بیان کیا تھا کہ اس کے اندر حالات حاضرہ جو موجود ہے، جس کے اندر اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ آج جھوٹ کا پروپیگنڈا اتنا کیا جا رہا ہے، جیسے پیچھے بھی لوگوں نے مسلمانوں کو دہشت گرد کہا اور اتنا کہا کہ لوگوں نے یقین کر لیا کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں، لیکن جھوٹ بہت دن تک چلتا نہیں ہے۔ بہت سارے مرتبہ مسلمانوں کے بارے میں واضح ہو چکا، اور ایک نئے دن وہ آئے گا جس کے بارے میں واضح ہو جائے گا کہ اصل مسلمان دہشت گرد نہیں ہے، لیکن یہ اس وقت واضح ہوگا کہ جب، اب یہ بات کب واضح ہوئی؟ یوسف علیہ السلام جیل کی مشقت ان کو کھانی پڑی، اور جیل کی چکیوں کے اندر جب وہ پسے، اس مجاہدے کے بعد اب اللہ تعالیٰ نے سچ کو ظاہر فرمایا، تو اس وقت مشقتوں کو، مجاہدات کو برداشت کرنا ہوگا۔ آج پوری دنیا کے مسلمان جن مسائل اور آلام سے گزر رہے ہیں، ان مسائل اور آلام کا تقاضا بالآخر یہی ہوگا کہ جو اللہ تعالیٰ کے سچے اور واقعی بندے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان کی سچائی کو ظاہر کر دے گا۔ وقت آنے والا ہے، یہ بڑا امید افزا، یہ جو حالات ہے یہ مایوسی میں ڈالنے والے نہیں ہیں، بلکہ یہ حالات خوشخبری لانے والے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مشقت کے اندر جن لوگوں کو بھی ڈالا ہے، اس کے بعد ان کے لیے آسانی کے اسباب اللہ نے مہیا فرمائے ہیں، اور خاص طور پر جھوٹ کی ناؤ سدا چلتی نہیں، اس وجہ سے یہاں پر خیانت کرنے والے، فریب دینے والے، جھوٹا پروپیگنڈا کرنے والے، کسی قوم کا برا چاہنے والے اور کسی انسان کے اوپر الزام لگا دینے والے، یہاں تک کہ اس کو قید خانے میں رہنے پر مجبور کر دینے والے، اور ہمیشہ لوگوں کی نظروں میں اس کو متہم اور قصوروار اور ملزم ٹھہرانے والے جو لوگ ہیں، وہ ایک نئے دن ان کا جھوٹ بے نقاب ہوگا اور پردہ فاش ہوگا، اور جو صحیح ہے، سچے ہیں، حق پرست ہیں، ان کی حق پرستی لوگوں کے سامنے ظاہر ہوگی۔ تو یہ حالات جو ہے یہ امید افزا ہے، مایوس کن نہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر اس حقیقت کو واضح کیا ہے کہ دنیا کے کشادہ ہو جانا، یہ میرے کسی مسلمانوں کا فقیر اور تنگ دست ہو جانا، میرے نزدیک یہ بہت زیادہ فکر مندی کی بات نہیں ہے۔ میرے نزدیک فکر مندی کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں پر دنیا کشادہ ہو جائے، مسلمانوں کو مال و دولت، عزت، شہرت، حکومت، سلطنت مل جائے، یہ زیادہ فکر مندی کی بات ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر پڑھ کر کے مسلمان اپنے فرض منصبی سے غافل ہو جائے اور اللہ کی نافرمانی کے اندر آ جائے، بنسبت اس کے کہ ان کے پاس حکومت، سلطنت، طاقت، قوت، شہرت، عزت نہ ہو، اور تو یہ ہوگا کہ یہ لوگ اللہ کی طرف رجوع کریں اور اپنے فرائض منصبی کو پورا کریں گے۔ تو بہرحال یہ ایک ضابطہ اللہ کا ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی، وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الظَّالِمِينَ، کہ خیانت کرنے والے، فریب دینے والے، ان کی جو ہے بات سدا چلتی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کو سیدھی راہ نہیں دکھلاتا، بلکہ ایک نئے وقت جا کر کے لوگوں کے سامنے آیا اور بیان ہو جاتا ہے کہ کون قصوروار ہے، کون قصوروار نہیں ہے۔
صل وسلم وبارك على سيدنا محمد اے اللہ سب سب ہمارے تواصل اے اللہ ہمیں اپنے علوم و علوم کے استعمال اے اللہ سچی بختی کو زیادہ سے زیادہ اپنی مرضیات پر چلا کرنا مرضیات سے پوری پوری حفاظت اے اللہ اپنی ذات عالی کا کامل یقین عطا فرما اے اللہ ہم سب کو تقویٰ توکل عطا فرما اے اللہ اپنی ذات عالی پر اعتماد نصیب فرما اے اللہ ہم سب کو اپنا خوف اپنی خشیت عطا فرما اے اللہ اپنے ڈر سے اپنے علم ارادے کے ساتھ گناہوں سے بچنا ہم سب کے لیے آسان فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ عبادات کا خشوع و خضوع عطا فرما اخلاص احسان ایمان و احتساب اتباع سنت کی کیفیات سے مدد فرما معاشرت کا حسن عطا فرما معاملات کی سچائی صفائی ستھرائی عطا فرما اخلاق کی پاکیزگی عطا فرما اے اللہ قرآن حدیث کے الفاظ کو ہمارے زبان پر جاری و ساری فرما اے اللہ قرآن حدیث کی حقیقت کو اس کا نور ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما اے اللہ قرآن کریم کی اور حدیث کے اعمال کو ہمارے بدن سے جاری و ساری فرما اے اللہ قرآن حدیث کے پیغام کو دنیا کے انسانوں تک پہنچانے کے لیے ہمیں صلاحیتوں عطیہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اے اللہ ہمیں بھی قبول فرما ہمارے آنے والے قیامت تک کی نسلوں کو بھی اسلام میں قبول فرما اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ بنا ہمارے لیے خیر و برکت کا ذریعہ بنا اے اللہ قرآن کریم کو ہمارے لیے قبر میں انس کا ذریعہ بنا میدان محشر میں قرآن کریم کو ہمارے سفارشی بنا اور جہنم سے اختیار سے عام کا ذریعہ بنا اے اللہ تمام مرد و خواتین کی ضرورتوں کو خزانہ غیب سے عافیت سے اور خیر و برکت کے ساتھ پورا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا